بسم اللہ الرحمن الرحیم 20 نومبر 2023 15ویں قسط اسماعیلیوں کی ہندوستان آمد۔ اگر آپ اسماعیلی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو اسماعیلی تاریخ کا پتہ چلے گا کہ اسماعیلیوں کا ہندوستان برصغیر میں 13ویں صدی میں اس وقت آنا شروع ہوا جب ہلاکو خان نے قلعہ الموت پر حملہ کیا تو یہ لوگ بھاگ کر برصغیر میں آ کر آباد ہوئے۔ پھر ایران میں سلطان محمد شاہ کے پردادا خلیل اللہ کو 1817 میں ایران میں قتل کر دیا گیا تو اسماعیلیوں نے ایران میں بغاوت کر دی۔ اس وقت سلطان محمد شاہ کے دادا حسن علی شاہ ایران میں کرمان صوبے کا گورنر تھا تو اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ پھر انگریزوں کی مداخلت پر اس کو رہا کیا گیا۔ پھر وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ قندھار افغانستان آ گئے۔ اس وقت انگریز مسلمانوں سے لڑ رہے تھے، یہ انگریزوں کی طرف سے لڑے۔ ان خدمات کے بدلے انگریزوں نے ان کی بھرپور مالی امداد کی اور انہوں نے ممبئی میں آ کر اپنا مرکز بنا لیا۔ آقا سلطان محمد شاہ کے دادا حسن علی شاہ جب ایران سے ہجرت کر کے ہندوستان بمبئی میں آئے تو اس وقت کے اسماعیلیوں نے اسے علی کی اولاد ماننے سے انکار کر دیا کہ حسن علی شاہ آل علی نہیں ہے، تو مقدمہ عدالت میں گیا۔ کیونکہ اس وقت انگریز کی حکومت تھی تو حسن علی شاہ کی انگریزوں کے ساتھ دوستی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ المائدہ آیت 51، ہے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ انگریز کو تو ایسے واقعات اور ایسے لوگوں کی ضرورت تھی تو انہوں نے حسن علی شاہ کا ساتھ دیا، کیونکہ حکومت بھی ان کی تھی، عدالتیں بھی ان کی تھیں اور جج بھی ان کے تھے، تو انہوں نے حسن علی شاہ کو علی کی اولاد ہونے کا فیصلہ دے دیا۔ اب وہ لوگ ہم سے کٹ گئے ہیں، اس لٹریچر تک میری رسائی نہ ہے کہ معلوم ہو سکے کہ اصل حقائق کیا تھے۔ پھر آغا سلطان محمد شاہ کی پیدائش 1876 کراچی میں شاہ علی شاہ کے گھر میں ہوئی۔ آقا سلطان محمد شاہ کا پاکستان تاریخ میں بھی ہاتھ تھا، علی گڑھ یونیورسٹی بنانے میں بھی چندہ اکٹھا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ لیکن اگر وہ غیب کا علم رکھتے ہوتے تو اسے معلوم ہوتا کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں وہ ہندوؤں کے پاس رہ جائے گی۔ آقا سلطان محمد شاہ کو آل انڈیا مسلم لیگ کا پہلا صدر بنایا گیا۔ ملکہ برطانیہ کی طرف سے ان کو کئی خطابات دیے گئے، جبکہ علی کی آل کو ملکہ برطانیہ کے خطابات کی ضرورت نہ تھی، نہ ہے اور نہ ہونی چاہیے، جبکہ امام انگریز کا خطاب ہز ہائنس اپنے نام کے ساتھ کرتا ہے۔ کیا یہ خطابات اولاد علی ہونے سے زیادہ اہم ہیں یا ہو سکتے ہیں؟ پھر اماموں نے بھی اسماعیلی مذہب میں حضور مکھی، عالیہ اور رائے کے خطابات بنا لیے، اور جو مرید ان کے کہنے پر عمل پیرا ہوتا اسے مختلف خطابات سے نوازا جاتا، جبکہ اس کا اصل اصول کچھ نہیں ہوتا، ماں سوائے اس کے جماعت میں اسے مریدوں پر برتری ہوتی۔ جب آقا سلطان محمد شاہ نے برطانیہ کا دورہ کیا تو اس کو 11 توپوں کی سلامی دی گئی۔ یہ یہودیوں کی ایک سوچی سمجھی چال تھی جس نے مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کیا۔ یہ امام یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے جو بندی اور بریلوی ایک فرقہ تھے، لیکن ہندوستان میں 400 سال حکومت کے دوران انگریزوں نے اپنی چالوں سے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، جبکہ وہ پہلے ایک تھا۔ ڈاکٹر محمد کالم
کامل حسین اپنی یادداشت میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے آغا خان سے سوال کیا کہ آپ اسماعیلی کو اس بات کی اجازت کیسے دیتے ہیں کہ وہ آپ کو خدا مانے؟ تو اس نے ہنس کر جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو گائے کی پوجا کرتے ہیں، تو کیا میں گائے سے بہتر نہیں ہوں؟ یعنی ہندوؤں کی سادگی یا بیوقوفی یا ان کے غلط عقائد سے فائدہ اٹھایا اور ان کو ہندو مذہب سے اسماعیلی مذہب میں لایا، جیسا کہ ہمارے آباء و اجداد کو لایا گیا تھا۔ سورہ النحل آیت 88۔ جن لوگوں نے خود کفر اختیار کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں عذاب پر عذاب دیں گے، اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کرتے رہے۔ اب بھی ہندو رسم و رواج اور عقائد اسماعیلی مذہب میں ہیں، جبکہ ہم لوگ خاص کر سنیرا برادری والے ہندو سے اسماعیلی ہوئے، پھر اسماعیلی سے اہل سنت میں آ گئے، لیکن ان میں ابھی تک ہندوؤں کا عقیدہ گاؤ مادہ موجود ہے۔ سنیرا برادری والے میری بات کا برا نہ منائیں، بلکہ اس پر غور کریں کہ کیا میں جو کہہ رہا ہوں کیا وہ غلط ہے یا جھوٹ ہے۔ آپ لوگ قربانی کرتے ہیں، گائے ذبح کرتے ہیں، اس کا گوشت تقسیم کرتے ہیں، خود نہیں کھاتے، پھر بکرا ذبح کرتے ہیں، وہ تقسیم نہیں کرتے بلکہ خود کھاتے ہیں۔ قربانی اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس میں بھی دھوکہ کرتے ہیں۔ سورہ محمد آیت 28۔ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اور اس کی رضامندی کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا۔ اسی بنا پر اللہ نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے۔ ایک جانور ذبح کر دیا، قربانی ہو گئی، پھر دوسرا جانور ذبح کرنے کیوں کرتے ہو؟ کیا اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو سب بکرے کرو، جبکہ اللہ کے لیے گائے اور اپنے لیے بکرا۔ انسان کے ہر عمل کا دارومدار نیت پر ہوتا ہے، سوچیں اس پر۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں۔ میری بیوی سنیرا برادری سے ہے، 22 سال ہو گئے۔ مردان پنڈی پشاور کے بہت سے واقعات اور سنیرا گھرانے بتا سکتا ہوں جو گائے کا گوشت نہ کھاتے ہیں نہ پکاتے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ مسلمان ہو چکے ہیں، جبکہ قرآن میں ارشاد ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ سورہ المائدہ آیت 44۔ بندشوں کی پوری پابندی کرو، تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے ہیں۔ باوجود ہندو مذہب چھوڑنے کے، آپ برادری میں اب بھی گاؤ ماتا کا عقیدہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور عقیدے بھی جو ہندوانہ ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو پشاور، مردان پنڈی میں ایک جگہ اکٹھے ہو کر مجھے دعوت دیں، قرآن اور حدیث کے حوالے سے نشاندہی کر دوں گا تاکہ آپ ان گروہوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اس کے علاوہ بہت سے اسماعیلی بھی قربانی کرتے ہیں، ایسا کر کے وہ امام کے گلے پر چھری چلاتے ہیں۔ کیا امام کا کوئی فرمان ہے کہ قربانی کرو؟ جبکہ اسماعیلیوں کے اماموں نے قانون اسلام کو بدل دیا، اور اگر آپ کو امام کی ذات پر یقین ہے تو پھر امام کے فرمان کے خلاف کیوں کرتے ہو؟ سکندر ٹاؤن جماعت خانہ کی پرانی بلڈنگ میں ایک مشنری اور اسکالر سے سوال جواب کے سلسلے میں سوال کیا کہ دوسرے فرقے والے عید البقر پر گائے بکرا ذبح کرتے ہیں، کیا یہ قربانی ہم اسماعیلیوں پر بھی فرض ہے؟ تو اسکالر نے جواب دیتے ہوئے کہا، ایک دن میں اتنے سارے جانور ذبح کر دینا بیوقوفی ہے، جہالت ہے۔ یعنی کہ امام اور مذہب کی جانب سے قربانی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ آپ اسماعیلیوں پر فرض نہ ہے۔ اس کے باوجود اسماعیلیوں کی اکثریت اس کی پابندی کرتی ہے، جبکہ امام کا فرمان ہے، دوگلا آدمی کا میں ذمہ وار نہیں ہوں۔ امر بالمعروف کے حوالے سے بتا رہا ہوں، ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، آمین۔